الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارے یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے کو شام 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک ہوا کرتا ہے، اور دوسرے بعض اوقات کے اندر اس کی ریپیٹ بھی چلائی جاتی ہے۔ اور اس کی ترتیب جیسے کہ آپ کو معلوم کہ ابتدا میں تھوڑا سا مختصر بیان ہوتا ہے کسی خاص موضوع پر، اور پھر اس کے بعد آپ کے سوالات اور پھر ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو کافی دنوں سے جو موضوع چل رہا تھا وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حالات حاضرہ کے مطابق تھوڑی سی بات کرنا ضروری ہوا کرتا ہے تاکہ لوگوں کو انفارمیشن بھی مل سکے۔ اور اس کے اندر آج کل آپ کو معلوم ہے کہ پورے دنیا کے اندر یہ بات تقریباً ہر شخص اس کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ وہ وائرس پھیل رہا ہے ہر جگہ کے اندر، کرونا وائرس۔ اور میڈیا کے مطابق اور کافی ریسرچ جو کی جا رہی ہے اس کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وائرس کرونا جو شروع ہوا ہے چائنا کے اندر، چین کے اندر۔ کچھ سائنٹسٹ اور میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ووہان وہاں ایک علاقہ ہے، اس ووہان کے علاقے سے شروع ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں کسی اور علاقے سے، اللہ عالم۔ لیکن چین کے اندر چونکہ یہ شروع ہوا ہے اور وہاں پھر بڑی تیزی کے ساتھ یہ پھیلتا رہا۔ ابتدا کے اندر اس کی طرف اتنی توجہ ان لوگوں نے نہیں دی، اور شاید یہ سمجھتے رہے کہ جیسے عام چھوٹا سا وائرس ہوتا ہے، بیکٹیریا جیسے کوئی جراثیم ہے، انسان کے جسم کے اندر جا کر تھوڑے دن آپ بیمار ہوں گے اور پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن جو ہی دن گزرتے رہے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پوری ووہان کے علاقے کے اندر بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو گئے۔ many people caught this virus over there۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اس علاقے سے باہر جو دوسرے علاقے تھے in the outskirts of that Wuhan area، اس علاقے سے دوسرے علاقوں کے اندر جو لوگ تھے ان کو بھی یہ وائرس، یہ بیماری لگنا شروع ہو گئی، اور وہاں سے پھر ملک چین کے اندر، چائنا کے اندر، یہ باقی ملک کے حصوں کے اندر، یہاں تک کہ جو
چین کا کیپٹل ہے بیجنگ، اس کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری لگ گئی۔ تو اس وقت تو یہی سوچا جا رہا تھا کہ یہ چائنا تک ہی محدود رہے گی اور چائنا سے باہر یہ جانے والی نہیں ہے، اور چائنا کی جو حکومت ہے انہوں نے اپنی طرف سے بڑی ہی پھر کوششیں کی کہ یہ جو وائرس ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو، ایک انسان سے دوسرے انسان کو یہ وائرس جو لگ رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور سائنٹسٹ اور جو ڈاکٹرز ہیں آج کل وہ کہتے ہیں کہ وہ مختلف انداز کے اندر پھیلتا رہتا ہے، اور انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں یہ بھی بتلائیں گے اپنے بیان کے آخر میں کہ کس انداز میں وہ پھیلتا ہے، اور پھر اس کی حفاظت کے جو طریقے یہاں انگلینڈ یو کے کی حکومت نے بھی ہمیں جو بتلائے ہیں، جو چیف میڈیکل آفیسرز ہیں، جو بڑے ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے ہمیں کیا ہدایات اور کیا نصیحتیں کی ہیں وہ بھی عرض کروں گا۔ تو چائنا کے اندر یہ پھیلتے پھیلتے بڑی ہی تعداد کے اندر پھیل گیا، یہاں تک کہ حکومت نے پابندیاں لگا دی کہ لوگ کام پر نہیں جا سکتے، جو بڑی جگہیں ہیں ان بڑی جگہوں کے اندر لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک وقت آیا کہ لوگ اس بیماری کی وجہ سے ہسپتال جاتے جاتے جتنے بھی ہسپتالیں ہیں وہ ہسپتالیں بھی تقریباً فل ہونا شروع ہو گئی، جو ڈاکٹرز ہیں وہ اننڈیٹڈ، مطلب اتنے زیادہ کیسز شروع ہو گئے کہ ڈاکٹرز اس کو برداشت نہیں کر سکے، جو ہسپتالیں ہیں۔ اور پھر ہسپتالوں کے اندر جاتے ہوئے چونکہ یہ وائرس ایسا ہے کہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک یہ منتقل ہو سکتا ہے، اٹ کین بی ٹرانسفرڈ فرام ون پرسن ٹو اندر، تو حکومت چین نے، چائنا کی جو حکومت ہے، انہوں نے اس طرح کیا کہ ہم فلاں علاقے کے اندر ایک دوسری ہسپتال بناتے ہیں، نئی ہسپتال نئی سرے سے برانڈ نیو، اور اس کے اندر اس طرح ہوگا کہ جتنے بھی یہ کرونا وائرس کے پیشنٹس ہوں گے، مریض ہوں گے، ان تمام کو ادھر ہی منتقل کریں گے۔ اور انہوں نے پھر اسی طرح کیا کہ وہاں زمین تھی، زمین کو بالکل فلیٹ اور ٹھیک کر کے اس کے اوپر ہفتہ 10 دن 12 دن کے اندر انہوں نے پوری ہسپتال کھڑی کر دی، اور بڑی تعجب کی بات ہے، آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک ہسپتال کو 10 دن کے اندر کھڑے کر دینا، تقریباً 2 ہفتے کے اندر، آج کل 2 ہفتے کے اندر تو ڈرائنگز بھی پاس نہیں ہوتی، اور ایک بڑی ہسپتال کی نئی سرے سے اس کی فاؤنڈیشن سے لے کر اس کی دیواریں، اندر جتنے بھی وارڈز ہیں، جتنے بھی اس کے اندر بجلی کے تارے ہیں، جتنی بھی کنکریٹ ہیں، اوپر جو لوہے کے گارڈر ہیں، جتنے بھی پتھر، سب کچھ پورے کی پوری ہسپتال بہترین with all the facilities، تمام فیسلٹیوں کے ساتھ، اس کے اندر بیڈز کے ساتھ، 1.5 ہفتے کے اندر، تقریباً 2 ہفتوں کے اندر انہوں نے بہترین ٹاپ کلاس کی ہسپتال انہوں نے بنا لی۔ اور یہ بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے، میں ذاتی طور پر آج تک کبھی نہیں سنا ہے کہ اتنی بڑی ہسپتال یا اتنی بڑی بلڈنگ اور اس کی تمام فیسلٹیز، اس کے اندر فلورز، ٹوائلٹیں، اس کے اندر جتنی بھی مشینیں ہیں جیسے ہسپتال عام طور پر ہوا کرتی ہے، اس طرح ہسپتال 2 ہفتوں کے اندر تیار کر کے کھڑی کر کے اس کے اندر تمام کے تمام جو مریض ہیں وہاں پہنچا دینا، یہ پہلی مرتبہ زندگی کے اندر اور ہسٹری کے اندر میں نے سنا ہے کہ اس طرح کبھی ہوا ہے۔ تو وہاں انہوں نے پیشنٹ بھی منتقل کیے، لیکن وہ جو بیماری ہے وہاں چین تک ہی باقی نہیں رہی، بلکہ ارد گرد جو ملکوں کے اندر لوگ ٹریول کر رہے تھے، جو لوگ سفر کر رہے تھے چائنا سے دوسرے ملکوں تک، تو وہاں ان لوگوں کو تو یہ بیماری لگ گئی، ان کو محسوس نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا کہ مجھے یہ وائرس کرونا وائرس ہے۔ تو انہوں نے جب سفر کر کے دوسرے ملک گئے ہیں تو وہاں اس ملک کے اندر جاتے ہی دوسرے جب لوگوں کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوا، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ تعلقات ہوئے، تو اس کی وجہ سے وہ بیماری ان تک بھی پہنچ گئی۔ کرتے کرتے ایک ملک کے اندر، دوسرے ملک کے اندر، تیسرے ملک کے اندر
ارد گرد جو بہت سارے ملک تھے، حتیٰ کہ ہانگ کانگ کے اندر بھی پہنچ گئی، ایشین جو ملک تھے وہاں تک بھی پہنچ گئی۔ کرتے کرتے یہاں تک پتہ چلا اخباروں سے اور نیوز پیپروں سے کہ سعودی عرب تک کچھ لوگ وہاں گئے ہوں گے یا وہاں سے واپس آئے ہوئے ہوں گے، اور ڈاکٹرز جو سعودی عرب کے اندر ہیں انہوں نے جب ٹیسٹ کیا ان کو پتہ چلا کہ یہاں بھی کچھ کیسز ایسے ہیں لوگوں کے کہ ان کو بھی یہ کرونا وائرس ہو گئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس کو ہم کوشش کریں گے کہ یہ کنٹین رہے، مطلب یہ زیادہ پھیلے نہیں، لیکن وہ پھیلتی رہی۔ محسوس نہیں ہوا کہ اس کو بھی ہے کہ نہیں، اور اس کی وجہ سے دوسرے کو لگ گیا، دوسرے سے تیسرے کو، تیسرے سے چوتھے سے، ایک سے تین آدمیوں کو، یہاں تک کہ سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ چند دنوں کے لیے مطاف کو خالی کر دیتے ہیں، کیونکہ اب پتہ نہیں کس کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے چونکہ سب لوگ مطاف کے اندر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد کے اندر یہ پھیل سکتی ہے۔ تو اس لیے اس بیماری کی روک کے لیے، اس کی تھام کے لیے چند دن مطاف کو خالی کر دیتے ہیں اور اس کی اچھی طرح صفائی کر لیتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی دیر تک پوری صفائی نہیں ہوئی اور جب تک یہ بیماری کے اندر کوئی کمزوری نہ آئی ہو اور کمی پیش نہ ہوئی ہو، تو اس وقت تک ایسے کریں گے کہ بجائے مطاف کے اندر طواف کرنے کے ارد گرد جو سیکنڈ فلور یا تھرڈ فلور یا ان کے اندر، کیونکہ اس وقت پھر سخت ہجوم نہیں ہو سکتا، ایک دوسروں کے ساتھ ٹکر لگ نہیں سکتی، تو وہاں اس لیے انہوں نے بند بھی کر دیا۔ اور ذاتی طور پر میرے خیال میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس انداز کے اندر طواف کو، یعنی پیس ٹائمز کے اندر روک دیا گیا ہو۔ ایک دوسری تاریخ کے اندر وقت یاد ہے حجاج بن یوسف نے جس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کی تھی، اور اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا تھا، اور کعبۃ اللہ کے اوپر پتھراؤ ہوا تھا، اور پورا جو کعبۃ اللہ ایک قسم کا سیل کیا گیا تھا۔ ایک تو وہ وقت تھا، اور دوسرا جس وقت 1979 کے اندر وہ غنیمان کے جو لوگ تھے، تو حجاج بن یوسف کا تو کئی صدیوں پہلے کا واقعہ تھا، ابھی تک صحابہ اکرام جو ہیں وہ موجود بھی تھے، کچھ صحابہ اکرام، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خود ایک صحابی ہیں۔ تو ایک وہ وقت تھا اور ایک یہ غنیمان کا واقعہ جس وقت یہ 1979 کے اندر انہوں نے کعبۃ اللہ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور ان کا مقصد تھا کہ حکومت کو ختم کر دیں، سعودی حکومت کو، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس وقت پھر پاکستان سے کمانڈوز آئے تھے اور پاکستان کی فوج آئی تھی سعودی عرب کی مدد کرنے کے لیے، اور انہوں نے اس پوری سیج کو ختم کیا تھا۔ اور وہاں وہ جو لوگ تھے وہ میناروں کے اوپر چڑھ گئے تھے اور اندر اپنے ساتھ بہت سارا اسلحہ لے گئے تھے، وغیرہ وغیرہ، لمبا واقعہ ہے تاریخ کا۔ تو یہ دو واقعے ذہن کے اندر آتے ہیں تاریخ کے اندر کہ جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کا طواف جو ہے وہ رک گیا ہو، لیکن دونوں کے اندر یہ تھا کہ وہ جنگ کی حالت تھی، یہ جنگ کی حالت نہیں ہے بلکہ یہ بیماری کی حالت۔ تو بیماری کی وجہ سے پہلی دفعہ اس طرح ہوا کہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کو روک دیا گیا ہو اور پورا مطاف جو ہے وہ خالی ہو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ وائرس آیا ہوا ہے، اور پھر اس طرح کرتے ہوئے پھیلتے ہوئے دوسرے ملکوں تک، پھر پتہ چلا کہ اٹلی کے اندر یعنی یورپ تک پہنچ آیا، اور اٹلی کے اندر ایک کے بعد دو کے بعد 3 4 5 آدمی جو ہے ان کے اوپر جب ٹرانسفر ہوا وہ افیکٹڈ ہوئے، ان کو یہ وائرس لگ گیا، یہ بیماری لگ گئی، کیونکہ یہ بیماری ایک سے دوسرے شخص تک پھیلتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ جو پوپ ہے، یعنی کرسچنز نصارہ کا جو کیتھلکس ہے ان کا بڑا جو ہے، کیونکہ کیتھلکس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہائر آکی ہوتی ہے، ان کا جو ہیڈ آف پورے کیتھولسزم کا، یعنی کرسچینٹی کے اندر کیتھولسزم کا جو انچارج ہے
وہ پوپ ہوتا ہے روم کے اندر، اٹلی کے اندر، تو اس کی ہاں یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ ماس ہوتی ہے، اس کی تقریر ہوتی ہے، اس کا بیان ہوتا ہے، اس کی دعا ہوتی ہے، اس کا عبادت کا طریقہ ہے۔ اس نے کہا کہ اس تمام کو ہم کینسل کرتے ہیں، کیونکہ اس موقع کے اوپر ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ جو کرسچینز ہیں، نصارہ ہیں، وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کو صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑا بزرگ ہے، سب سے بڑا نیک شخص ہے ان کی مذہب کے اندر۔ تو اس نے اپنی جتنی بھی پریز ہیں، اپنے جتنی بھی عبادت ہیں، اپنا جو بیانات ہیں وغیرہ سب کینسل کر دیے تاکہ لوگ اکٹھے نہ ہوں بڑی تعداد کے اندر۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو یہ وائرس لگا ہوا ہو اٹلی کے اندر، ان میں سے کسی ایک کو یہ وائرس لگا ہوا ہو، تو ایسا نہ ہو کہ چونکہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں گے تو اس کی وجہ سے ان سووں کی تعداد کو لگ سکتا ہے، یہ واپس جب جائیں گے تو سووں کی تعداد کے اندر اور لوگوں کو انفیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت تو یہاں یو کے اندر یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے یہاں نہیں آ سکتا، صرف اٹلی کے اندر ہی ہے، اور یورپ کے باقی جو ملک تھے وہ اپنے الرٹ کے اوپر تھے کہ جتنے بھی باہر سے کوئی بھی فلائٹیں آئیں یا جو بھی لوگ آئیں ان کو خوب اچھی طرح ٹیسٹ کرو کہ کہیں دوسرے ملک سے جو شخص آئے اور اس کو یہ وائرس لگا ہوا ہو وہ یہاں آئے اور وہ اس کو پاس آن نہ کر دے۔ لیکن اللہ کا عجیب کرنا، جو اللہ نے مقدر کیا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اپنے لحاظ سے اگر انسان تمام کی تمام کوشش کرے کہ اس چیز کو نہیں آنے دینا ہے، لیکن اگر مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا تو وہ ہو کر ہی رہے گا، چاہے انسان جتنی بھی کوشش کرے۔ مقدر میں لکھا ہوا تھا اللہ نے اپنی تقدیر کے اندر، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تو چنانچہ یہاں انگلینڈ کے اندر بھی ایک کے بعد 2 آدمی انفیکٹڈ ہو گئے، 3 آدمی ہو گئے، 4 آدمی، اس طرح کرتے کرتے اب یہاں انگلینڈ کے اندر 100 سے زیادہ کیسز آ گئے ہیں کہ 100 سے زیادہ لوگ اس کے اندر افیکٹڈ ہیں ان کو، بلکہ اب تو پتہ چلا ہے کہ ایک آدمی یا 2 آدمی اس کی وجہ سے وہ مر گئے ہیں۔ تو کم از کم یہ سب سے پہلی چیز جو آپ خواتین و حضرات کو بتلانا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ، کیونکہ جو انگلش میڈیا کے اوپر چاہے وہ نیوز پیپر ہوں یا نیوز ہوں یا جو شام کا نیوز ہوتا ہے یا ریڈیو ہو یا ٹی وی کا نیوز ہو یا انٹرنیٹ ہو، تو موسٹ آف دا پیپل دے ریڈ دیٹ، اس کو پڑھتے ہیں یا اس کو سنتے ہیں یا اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ہمارے گھروں کے اندر ان کو ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہوتا اور ان کے پاس اس کی پوری انفارمیشن نہیں، بیک گراؤنڈ، تو سوچا کہ حالات یہ حاضر ہیں اور آپ کے ساتھ اس کا شیئر کرنا ضروری۔ اب تو یہ تو مستقل فیکٹس تھے، دس were انفارمیشن فیکٹس۔ اب آگے یہ کہ یہ کتنا ڈینجرس ہے، اور نمبر 2 کہ اس سے حفاظت کے لیے ہمیں کیا کیا قدم لینے ہیں، اس کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ لیکن ایسا کرتے ہیں، کچھ کالرز آئے ہوئے ہیں، پہلے ان کا بھی حق بنتا ہے، ان کی طرف جاتے ہیں اور ان سے واپس آ کر پھر اس موضوع کے اوپر آگے چلاتے ہیں۔ کالرز کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر اور آپ کے تمام اہل خانہ پر، اور اب کے بار تو میں صرف یہ بھی کہوں گا کہ ہر انسان پر۔ جزاک اللہ خیر بھائی سیغم صاحب، always nice to hear from you۔ لائک وائز سر، میں کہتا ہوں کیا بات ہے، واقعی اللہ آپ کو جزا دے اس کی۔ آپ پہلے ٹی وی یا کوئی بھی ہیں ایسے پریزنٹر جو کہ اس چیز پر، اس سبجیکٹ پر بات چیت کر رہے ہیں، ورنہ ہم لوگوں کو تو بالکل کسی چیز کا خوف نہیں۔ یہ ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو وقت اس وقت چل رہا ہے نا، صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، میں تو نااہل ہوں، لیکن ایک بات صرف کہوں گا کہ ٹھیک ہے، ساری دنیا میں جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ سب مجمع میں اکٹھے ہونے سے ذرا کترا رہے ہیں، جس طرح پوپ کی بات کی، یہ واقعی صحیح بات ہے، لیکن اللہ ہمیں اس پاکستانیوں کو بھی اس چیز کی ہدایت دے۔
کب آئے گی عقل ہم لوگوں کو؟ پاکستان میں دیکھیے نا، میچز ہو رہے ہیں کرکٹ کے، اور کہ انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں دنیا کی. یہ ہو رہے ہیں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ سب جو لیڈیز کے لیے ہو رہا ہے، ویمنز ڈے، یہ سب اکٹھے، انہیں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. میری دعا صرف یہی ہے کہ اللہ میں ہم مسلمانوں کو سیدھے راستے پر لائے، کیونکہ اس وقت جو ہمارے مسلمان جس سطح پر ہیں، واقعی یہ شرم کی بات ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے مومنین کو، تمام کو اس راستے پر لے آئے اللہ، جس راستہ، جو راستہ ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دکھایا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء. یہ تھے ہمارے بھائی زیغم صاحب، اور انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ابھی تک واقعی کوئی چینل اس کے اوپر تفصیلاً کوئی بات نہیں کر رہے، اور واقعی میں نے اس کمی کو محسوس بھی کیا ہے کہ ہمارے جو چینلز ہیں، ضروری ہے کہ ہماری جو آڈینسز ہیں ان تک یہ جو اہم میسج ہے یہ ہم پہنچائیں تو صحیح، اس کو ڈسکس تو کریں، اس کے اوپر بات چیت تو کریں، کیونکہ بات چیت کرنے سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب کھل کر بات چیت کریں گے تو صحیح جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے پاس آئے گی، اور جو غلط چیزیں ہیں خواہ لوگ پھیلا رہے ہیں، یا جس کو چائنیز وسپرز کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو کوئی بات کہی، کسی نے آپ کو کچھ اور بات کہی، کچھ آپ کو صحیح باتیں پہنچی، کوئی غلط باتیں پہنچی، تو اس کی وجہ سے بعض اوقات صحیح انفارمیشن آپ کو تھوڑی پہنچتی ہے اور غلط انفارمیشن آپ کو زیادہ پہنچتی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک فیئر، ڈر وغیرہ ڈر لوگوں کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. تو ایک تو نقصان یہ ہے کہ غلط انفارمیشن، اور دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ اس کے اوپر بات چیت باقی چینلز اور میڈیا وغیرہ نہیں کرتے، تو اب عوام الناس یا جو لوگ سن رہے ہیں، خاصتاً جن کے پاس ایکسیس نہیں ہے میڈیا کا یا انٹرنیٹ کا یا فیس بک کا یا باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، تو ان کو اس سے اپنی حفاظت اور اجتناب کا طریقہ نہیں پتہ، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خود بھی غلط کرتے ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات انسان بیماری اور غلط کام اور ان چیزوں کی طرف اور زیادہ آگے بڑھتا رہتا ہے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یعنی جہاں بڑے بڑے آرگنائزیشنز نے اپنی حفاظت اور کیئرفل ہونے کا اور کوشش ہونے کا اظہار کیا ہے، تو مسلمانوں کو بھی اس کے بارے میں بات چیت کرنا ضروری ہے. اور یہ بات جیسے بھائی زیغم آپ کا حسن ظن ہے میرے ساتھ کہ اس انداز کے اندر میں بیان کر رہا ہوں وغیرہ، لیکن یہ بات بھی آپ ناظرین اور سامعین کو بتلاتے جاؤں کہ پچھلا خطبہ جمعہ کا میں نے ڈیڈیکیٹ اسی لیے کیا تھا. امام ہوں مسجد کے اندر کافی عرصے سے، تقریباً 23 ایئرز ہو گئے ہیں، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو حالات حاضرہ ہے اس کے اوپر بات چیت کروں. تو یہ جو پچھلا جمعہ گزر گیا ہے، تو چونکہ ہم یو کے اندر کافی افیکٹڈ ہیں، تو پورا بیان جو جمعہ کا تھا وہ پورا کا پورا اسی کے اوپر، اور تاکہ جو ہمارے مخاطبین ہیں ان تک صحیح جو نالج ہے وہ پہنچ جائے. اور جتنے بھی ائمہ حضرات اور جو مفتیان حضرات اور اسی طرح جو علماء اکرام، جو حفاظ اکرام میرا اس پروگرام کو سنتے ہیں یا ان تک میری بات یہ پہنچتی ہے، تو میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ پبلک تک ان کی بہتری سوچنے کے لیے ایز اے لیڈر آپ ان تک صحیح انفارمیشن پہنچائیں، اور اس کا حل اور اس کی حفاظت کا جو انداز ہے اسپیشلی تھرو ایکسپرٹس جو ہم نے سیکھا ہے، وہ ان تک یہ بات پہنچاتے رہیں. آئی ریئلی ووڈ ریکمینڈ دیٹ. ایسے کرتے ہیں، بریک کا بھی وقت آ گیا ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ کر اس موضوع کے اوپر بھی اور باقی بھی آپ کی جو سوالات، آپ کے جوابات، آپ کے جو کامنٹس ہیں ان کی طرف جائیں گے. لیکن فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں.